بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ نحو و صرف میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے اسم کی اقسام، کلمہ کی اقسام پڑھی تھیں، اور اسم کی اقسام اس لحاظ سے کہ وہ جب بنتا ہے تو کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے: جامد، مصدر، مشتق۔ پھر آپ نے مرکب کی اقسام بھی پڑھی تھیں، جس میں مفید اور غیر مفید۔ غیر مفید کی کچھ وضاحت میں نے کر دی تھی، اور مرکب مفید کی بھی مثالیں دے دی تھیں۔ آج ہم مرکب مفید کی کثرت کے ساتھ مشق کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں ایک ترتیب کے ساتھ لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ بڑی کوشش ہوگی کہ یہ سبق بہت آسان ہو اور سننے والے کو 100% فائدہ ہو۔ آج اسم کی اقسام ہیں پہچان کے لحاظ سے۔ جملہ بنانے کے لیے اس تقسیم کی بڑی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی۔ ایک ہے معرفہ اور دوسرا ہے نکرہ۔ معرفہ خاص اسم کو کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہیں، اور نکرہ کامن ناؤن کو کہتے ہیں۔ کامن ناؤن کی نشانی ہے کہ اس کی اوپر آخر پہ تنوین آتی ہے، یا کسی بھی عام چیز یا شخص یا کوئی بھی جگہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، عام لفظ، اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ معرفہ کی یہ 4-5 قسمیں آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ خاص چیز یا شخص یا جگہ کے نام کو معرفہ کہتے ہیں۔ ان میں سے یہ جو قسمیں ہیں یہ ہر صورت میں معرفہ ہوتی ہیں۔ ھذا اس میں اشارہ، ہوا جس کا معنی ہے وہ، یہ اس میں ضمیر ہے، اور الذی اس میں موصولہ ہے۔ جبکہ محمد اس کے اندر عالم ہے۔ کوئی بھی لفظ جب کسی کا نام قرار پا جائے، چاہے وہ عام لفظ ہو، صفت ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ کسی کا نام بن جائے خاص، تو وہ علم کہلاتا ہے۔ اور علم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کا کسی بھی زبان میں ترجمہ یا ٹرانسلیشن نہیں کی جاتی، اس کا معنی نہیں کیا جاتا۔ الرسول ایک معرفہ ہے۔ یہ رسول، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی، کوئی بھی قاصد، نکرہ پہ ال آ جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، اس کو معرب باللام کہتے ہیں۔ ایک معرفہ بنانے کا طریقہ ہے نکرہ کو کسی معرفہ کی طرف اضافت دے دی جائے، اس کی طرف اس کی کوئی نسبت جوڑ دی جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ یاد رکھیے کہ ایک معرفہ اور ایک نکرہ، دو اسم مل جائیں تو جملہ بن جاتا ہے، مرکب مفید بن جاتا ہے۔ مرکب مفید کے 2 اجزاء ہوں گے، ایک معرفہ اور ایک نکرہ۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کے تھوڑا مخالف بھی ہو سکتا ہے، کبھی خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے اور کبھی مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ایک معرفہ اور ایک نکرہ کو جوڑیں اور وہ جملہ بن جائے تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا بیان، یہ بیان ہے۔ ھذا حلال، یہ حلال ہے۔ ھذا حرام، یہ حرام ہے۔ ھذا ملک، یہ فرشتہ ہے۔ ھذا غلام، یہ غلام ہے۔ ھذا سحر، یہ جادو ہے، اور سحر مبین کہہ دیا جائے تو کھلا جادو ہے۔ ھذا بہتان، یہ الزام تراشی ہے، محض بہتان ہے۔ ھذا افک، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، جھوٹ ہے۔ ھذا عارض، یہ بادل ہے جو آ رہا ہے۔ ھذا شیء، یہ چیز ہے۔ ھذا رجع، یہ لوٹنا ہے۔ ھذا ذکر، یہ ذکر ہے۔ ان میں بیشتر الفاظ، بلکہ سارے ہی الفاظ قرآن مجید سے لیے گئے ہیں۔ آج کی مشق میں زیادہ تر الفاظ عربی کے وہ استعمال ہوں گے جو عام قرآن میں ہیں اور حدیث کے اندر ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جملہ ہم نے بنایا، مرکب مفید بنایا، ایک معرفہ لے لیا، اس میں اشارہ معرفہ کی قسم ہے، تو یہ مبتدا کہلائے گا اور کتابن اس کی خبر بن جائے گا۔ گویا مبتدا معرفہ ہو گیا اور خبر ہے وہ نکرہ ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 جملوں کے درمیان واو آ جاتا ہے اور ایک جملہ بڑا ہو جاتا ہے، جیسے ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ھذا عذب و ھذا ملح، یہ میٹھا ہے اور یہ کڑوا ہے۔ ھذا ماء و ھذا خبز، یہ پانی ہے اور یہ روٹی ہے۔ ھذا شراب و ھذا طعام، یہ پینا ہے اور یہ کھانا ہے، یعنی مشروب ہے اور یہ کھانے کی چیز یا غذا ہے۔ ھذا قلم و ھذا کتاب،
یہ قلم ہے اور یہ کتاب ہے۔ ھذا مسجد و ھذا مکتب، یہ مسجد ہے اور یہ سکول ہے۔ ھذا والد و ھذا ولد، یہ باپ ہے اور یہ بیٹا۔ ھذا بیت و ھذا باب، یہ گھر ہے اور یہ دروازہ ہے۔ ھذا قفل و ھذا مفتاح، یہ تالا ہے اور یہ چابی ہے۔ ھذا الہ و ھذا رسول، یہ معبود ہے اور یہ رسول ہے۔ ھذا قلب و ھذا کلب، یہ دل ہے اور یہ کتا ہے۔ ھذا نخل و ھذا نحل، یہ کھجور کا درخت ہے اور یہ شہد کی مکھی ہے۔ ھذا داء و ھذا دواء، یہ بیماری ہے اور یہ علاج ہے، اس کی دوا ہے، دارو ہے۔ یہاں دیکھیں کہ دو دو جملے چھوٹے چھوٹے، پہلے ہم نے یہ سنگل جملے پڑھے تھے، اب یہ ڈبل جملے ہو گئے اور درمیان میں واو نے ان دو جملوں کو باہم جوڑ دیا ہے۔ اس میں دیکھیں یہ مبتدا اور یہ خبر، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، اور جب یہ واو عطف آ گیا تو واو عطف سے پہلے معطوف علیہ جملہ ہو گیا، اور یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کے یہ مرکب عطفی بن گیا ہے۔ دو جملے باہم مرکب عطفی بن گئے ہیں۔ یاد رکھیے اسم کے اندر ایک نشانی گول تا ہوتی ہے آخر میں، جیسے پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا، اور یہ مؤنث کی نشانی ہوتی ہے۔ جب کسی مؤنث کے بارے میں خبر دی جائے تو اس وقت اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا جاتا ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے تو مؤنث کے لیے ھذہ ہی آئے گا، جیسے ھذا ثور، یہ بیل ہے، وھذہ بقرہ، اور یہ گائے ہے۔ ھذا بلد وھذہ بلدۃ، یہ شہر ہے اور یہ شہر ہے۔ یہاں دیکھیں بلد مذکر تھا تو ھذا آ گیا، اور بلدۃ مؤنث لفظ ہے، دونوں ہی شہر کے لیے یا ملک کے لیے بولے جاتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیے مؤنث کا صیغہ آ گیا ہے۔ ھذا کبیر وھذہ صغیرہ، یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹی ہے، یعنی یہ بستی ہوگی، بلدۃ طیبہ، رب غفور قرآن میں ہے۔ ھذا رجل وھذہ امرأۃ، یہ دیکھیں ھذا اور ھذہ، تو ھذا مذکر اشارہ ہے اور ھذہ مؤنث اشارہ ہے، تو مذکر مبتدا ہو تو اس کی خبر بھی مذکر ہوتی ہے، مؤنث ہو مبتدا تو اس کی خبر بھی مؤنث ہوتی ہے۔ ھذا رجل وھذہ امرأۃ، یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے۔ ھذا قوی وھذہ ضعیفہ، یہ طاقتور ہے، قوت والا، اور یہ کمزور ہے۔ ھذا شجر وھذہ شجرہ، دونوں ہی لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، یہ درخت ہے اور یہ درخت ہے، مترادف معنی ہے۔ ھذا طویل وھذہ قصیرہ، یہ لمبا ہے اور یہ ٹھگنا ہے، چھوٹے قد کا ہے، شارٹ باڈی ہے۔ ھذا طائر وھذہ طیارہ، یہ پرندہ ہے اور یہ ہوائی جہاز ہے، دونوں ہی اڑتے ہیں۔ ھذا صغیر، یہ چھوٹا ہے، وھذہ کبیرہ، اور یہ جو طیارہ ہے یہ بڑا ہے جسامت میں۔ ھذا جمل وھذہ ناقہ، یہ اونٹ ہے اور یہ اونٹنی ہے۔ یہاں دیکھیں ھذا مذکر ہے اور ھذہ مؤنث، تو جمل کی مؤنث ناقہ آ گئی، آخر میں گول تا تانیث کی علامت ہے۔ ھذا ثمین وھذہ رخیصہ، یہ قیمت والا ہے اور یہ سستی ہے۔ ھذا مکتب وھذہ جامعہ، یہ سکول ہے اور یہ یونیورسٹی ہے۔ ھذا غراب وھذہ نملہ، یہ کوہ ہے اور یہ چونٹی ہے۔ تو دیکھیں مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا مذکر دیکھیں اور اس کی خبر مذکر آ رہی ہے، مبتدا مؤنث اس کی خبر مؤنث آ رہی ہے۔ یہاں دیکھیں مذکر کے لیے ھذا اور مؤنث کے لیے ھذہ ہی آیا ہے۔ اچھا، بعض مؤنث ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آخر میں گول تا یعنی تانیث کی علامت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ لفظ خاص مؤنثی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ماں، بہن، بیٹی، یہ لفظ ایسے رشتے ہیں جو مؤنثی کے لیے ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں کیا ہے؟ ہوا ابن، وہ باپ ہے، وہی ام، اور یہ ماں ہے۔ یہاں دیکھیں ہوا، یہاں ضمیر آئی ہے، یہ میں نے بتایا تھا، وہ ھذا اس میں اشارہ ہے، اور جو ہوا ہے یہ اس میں ضمیر ہے، یہ بھی ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو بھی لفظ کسی نام کی جگہ استعمال ہو وہ معرفہ ہی ہوتا ہے، وہ چاہے نام نکرہ ہو یا معرفہ۔
نکرہ کی جگہ استعمال ہونے والا لفظ بھی معرفہ ہوتا ہے ضمیر بننے کی وجہ سے، اور معرفہ کی جگہ بھی استعمال ہونے والا لفظ معرفہ کہلائے گا۔ یہاں دیکھیں نام کی جگہ ہوا آیا ہے، وہ ابن باپ ہے، وہی ام اور وہ ماں ہے۔ ہوا اخن وہ بھائی ہے، وہی اختن اور وہ بہن ہے۔ ہوا ابن وہی بنتن وہ بیٹا ہے اور وہ بیٹی ہے۔ ہوا زید وہی زینب وہ زید ہے اور وہ زینب ہے۔ ہوا حامد وہی ہند وہ حامد ہے اور وہ ہند ہے۔ اب ہند بھی عورت کا نام رکھا جاتا ہے عربی کے اندر، جیسے ہند بنت عتبہ، تو اس میں گولتا نہیں نظر آ رہی لیکن یہ مؤنث ہے۔ دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، آپ خود بھی ان کو بنا سکتے ہیں عربی میں۔ یہ کچھ الفاظ جو میں نے شروع میں دیے ہیں معرفہ، ہادہ ہوا، تو انہی کو استعمال کر کے۔ اب یہ ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ، اور ہیا کا معنی بھی وہ ہے۔ ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے پروناؤن اور ضمیر آ رہی ہے۔ یہاں حاضر کی جو ضمیریں ہیں یعنی سیکنڈ پرسن کی، انت ولد تو لڑکا ہے، و انتی ولدہ اور تو لڑکی ہے۔ انت معلم تو معلم ہے، و انتی تلمیذہ اور تو شاگرد ہے۔ انا حاضر میں حاضر ہوں، و انتی غائبہ اور تو غائب ہے۔ مؤنث کے لیے آ رہا ہے کہ تو مؤنث غائب ہے۔ آگے سوالیہ جملے ہیں اور پھر اس کا جواب ہے۔ اس سے آپ عربی بول چال بھی محسوس کریں گے اور ان جملوں کے ذریعے چھوٹا موٹا تعارف بھی آپ کر سکتے ہیں۔ من انت آپ کون ہیں؟ انا طالب میں طالب علم ہوں۔ من انتی مؤنث کے لیے، من انتی زیر آ جائے تو یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ انا معلمہ میں استانی ہوں۔ مسمک آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی ساجد میرا نام ساجد ہے۔ مسموکی مؤنث کے لیے کی آ گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اسمی فاطمہ میرا نام فاطمہ ہے۔ یہ ایک کالم بنایا ہے، اس میں بتایا جائے گا کہ جسم کے کچھ حصے ہیں جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہوتی، لیکن اہل زبان نے عرب نے اس کے لیے صیغہ یا خبر یا صفت یا ضمیر مؤنث استعمال کی ہے، اس لیے وہ مؤنث سماعی کہلائیں گے۔ تھوڑا سا قیاس کر کے بھی ایک چیز باور کرائی گئی ہے کہ جسم کے وہ حصے جو جوڑا جوڑا ہیں، مثلا دو بازو ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ہونٹ ہیں، دو ٹانگیں ہیں، دو پاؤں ہیں، جو جوڑا جوڑا اعضائے جسمانی ہیں، جسم کے حصے پارٹس آف باڈی جو ڈبل ہیں، ان کو عرب لوگ مؤنث استعمال کرتے ہیں، اور جو سنگل سنگل ہیں، ایک ایک ہیں، جیسے ناک ہے، منہ ہے، سر ہے، ماتھا، تو ان کے لیے یا پیٹ ہے، سینہ ہے، اس کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں ما ھذا یہ کیا ہے؟ یہ ما جو ہے نا سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ جاندار کے لیے سوال کرنا ہو تو من آتا ہے، اور بے جان کے لیے ما آتا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا رأس یہ سر ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذہ عین یہ آنکھ ہے۔ ھذہ عین۔ ما ھذا ما ھذا ھذا انف یہ کیا ہے؟ یہ ناک ہے۔ ما ھذہ ھذہ اذن یہ کیا ہے؟ یہ کان ہے۔ ما ھذا ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا بطن یہ پیٹ ہے۔ ما ھذہ ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذہ ید یہ ہاتھ ہے۔ دیکھیں ھذہ مؤنث ہے، ید کے لیے اشارہ آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ جوڑا ہے تو یہ مؤنث استعمال ہوا ہے۔ اچھا، معرفہ کی ایک قسم میں نے بتائی تھی کہ نکرہ کے شروع میں ال لگا کے کبھی معرفہ بنا لیا جاتا ہے، اور یہ اکثر آپ دیکھیں گے عربی عبارت میں اور گفتگو میں۔ جیسے آپ دیکھیں الصدر عریض، یہاں صدر کہتے ہیں نا سینے کو، تو اس پر ال آ گیا تو یہ معرفہ بن گیا۔
تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اس لیے معرفہ ال لگا کے اس کو بنا کے اس کی آگے خبر دے دی کہ سینہ چوڑا ہے، الصدر عریض، سینہ چوڑا ہے، تو الصدر مبتدا، عریض خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کے یہ جملہ اسمیہ بن گیا، مرکب مفید بن گیا۔ الصدر عریض والکتف ضعیفہ، سینہ چوڑا ہے اور کندھا کمزور ہے، کتف، یہ دیکھیے یہ چونکہ جوڑا ہے تو اس لیے اس کے لیے جو خبر ہے مؤنث استعمال ہوئی، اور یہ سینہ چونکہ ایک ہی ہے، سنگل ہے، اس کے لیے خبر مذکر استعمال ہوئی ہے۔ البطن سمین، پیٹ موٹا ہے، سین کے ساتھ سمین ہو تو اس کا معنی موٹا، اور سا کے ساتھ سمین ہو، سمین، تو اس کا معنی ہوتا ہے قیمتی، قیمت والا، گراں قیمت۔ البطن سمین، پیٹ موٹا ہے، والرجل طویلہ، اور ٹانگ لمبی ہے، رجل کا معنی پاؤں بھی ہوتا ہے، ٹانگ بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ العلم نور، یہ چند حدیث ہیں، اس کے ٹکڑے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ العلم نور، علم روشنی ہے، والصلاۃ قائمہ، اور نماز کھڑی ہونے والی ہے، قائم ہے۔ یہاں دیکھو العلم مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آ رہی ہے، یہاں الصلاۃ مبتدا مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث آ رہی ہے۔ اس میں ال لگا کے اس کو معرفہ کیا اور یہ خبر نکرہ رہنے دی، چونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا عام طور پہ معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، بھلا چاہنا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ خبر معرفہ بھی آ گئی حدیث کے اندر، قرآن میں بھی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو یہاں دیکھیں اللہ اور الصمد، الصمد خبر، گویا اسپیشل خبر دینی ہو تو وہ ال کے ساتھ آ جاتی ہے۔ والدین مقضی، والدین مقضی، اور قرض ادا کیا جائے گا، قرض ادا ہوگا۔ دین کہتے ہیں قرض کو، اور دین کہتے ہیں طرز زندگی کو، سسٹم آف لائف کو۔ المنحۃ مردودہ، جانور جو خاص طور پہ دودھیاری اونٹنی، کسی نے آپ کو تحفہ دی ہے کہ آپ دودھ پی لیں اس کا، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو پھر مجھے یہ واپس کر دینا، تو ایسی اونٹنی کو منحہ کہا جاتا ہے۔ مردودہ تو یہ پھر واپس ہوگی، پکی پکی اپنے قبضے میں آپ نہیں کر سکتے، عارضی استعمال کے لیے لی ہے۔ المنحۃ مردودہ، یہاں دیکھیں مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آ گئی۔ والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، ضیاء کا معنی بھی روشنی اور نور کا معنی بھی روشنی ہے۔ المؤذن مؤتمن، اذان دینے والا امین ہے، امانت دار ہے، وقت کی پابندی کر کے لوگوں کا وقت بچائے۔ والامام ضامن، اور امام ذمہ دار ہے، لوگوں کی نماز کا ضامن ہے، اس کا درست وضو ہوگا، پارسائی اور پرہیزگاری ہوگی، نماز اپنی درست ہوگی تو باقی لوگوں کی بھی نماز بہتر ہوگی۔ تو یہاں دیکھیے یہ جو جوامع الکلم ہیں، نبی علیہ السلام کی پیاری حدیث، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان کے درمیان واو جوڑ کے، واو لگا کے تو ایک بڑا جملہ بنا لیا گیا ہے، دو جملوں کو اکٹھا کر لیا جیسے ہم نے یہاں کیا تھا۔ تو یہ حدیث میں ایسا نہیں ہے، یہ تو الگ الگ حدیثیں ہیں، یہ میں نے تھوڑا مشق کرنے کے لیے یہ دو جملے اکٹھے کیے ہیں۔ اس کالم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے اسم ہیں جن کو ہم اردو میں مذکر بولتے ہیں لیکن عربی میں یہ مؤنث ہیں، اور یہ مؤنث سمعی کہلاتے ہیں کہ عربوں نے اس کو چونکہ مؤنث استعمال کیا ہے، خاص طور پہ اجرام فلکی جو آسمان کی چیزیں ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتی ہیں، اس طرح جنت اور جہنم کے جتنے نام ہیں اس کے اجزاء ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک قیاس کر لیجئے۔ الشمس طالعہ، سورج طلوع ہونے والا ہے، تو ہم مذکر کا ترجمہ کر رہے ہیں، طلوع ہونے والا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طلوع ہونے والی ہے، سورج طلوع ہونے والی ہے تو مؤنث ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ عرب لوگ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ہمارے محاورے میں بھی یہ مذکر ہے۔ القمر لامع، چاند چمکدار ہے، چمکنے والا ہے۔ البئر عمیقۃ، کنواں گہرا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں ہے لیکن اس کی خبر بتاتی ہے کہ یہ بئر مؤنث ہے۔ الارض خضرہ، زمین سرسبز ہے، یہاں دیکھیں خضرۃ
مؤنث آ گیا، گویا عرض جو ہے وہ مذکر نہیں مؤنث ہے، کیونکہ اس کی خبر مؤنث آ رہی ہے۔ السماء ممطرہ، آسمان بارش برسانے والا ہے۔ آسمان کا معنی بادل بھی ہو سکتا ہے، آسمان ہر اونچی چیز کو، اوپر والی چیز کو، بالا چیز کو السماء بولتے ہیں۔ تو چونکہ آسمان بھی اوپر ہے، بادل بھی اوپر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو السماء استعمال کیا ہے۔ تو بارش چونکہ اوپر سے آتی ہے تو اس لیے اس نے بادل کے معنی میں اس کو دے لیا السماء ممطرہ، بادل برسنے والا ہے۔ الحرب الطویلہ، حرب کہتے ہیں جنگ کو، تو اس کے اندر دیکھیے مؤنث کی کوئی نشانی نہیں، لیکن اس کی خبر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، اسی لیے اس کو مؤنث سماعی بولتے ہیں۔ الحرب طویلہ، جنگ لمبی ہے۔ ہذہ ارض، یہ زمین ہے، والارض واسعہ، اور زمین کھلی ہے، کشادہ ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ نار، یہ آگ ہے، والنار موقدہ، اور آگ جلائی ہوئی ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ہذا قریب کے لیے، اور ذالک بعید اور دور کے لیے، جیسے انگلش میں آتا ہے نا دس اینڈ دیٹ، یہ دیٹ کے معنی میں ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک السماء، وہ آسمان ہے، والسماء رفیعہ، اور آسمان بلند ہے۔ هل هذا فم، هل هذا فم، کیا یہ منہ ہے؟ لا، نہیں، هذه شفا، یہ ہونٹ ہے، یہ منہ نہیں ہے، ہونٹ ہے، منہ پورے ہول کو کہتے ہیں، سوراخ کو۔ هل هذا قلب، کیا یہ دل ہے؟ نعم، هذا قلب، یہ دل ہے۔ والقلب قوی، اور دل بڑا مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ تو دیکھا آپ نے کتنے پیارے پیارے جملے آج کی مشق میں تھے۔ اس سبق کو تیار کرنے کے لیے میں نے مدد لی ہے جناب عبد الرحمن طاہر صورتی کی کتاب سے، عربی سیکھیے کے نام سے شائع کی ہے مقتدرہ قومی زبان نے۔ آپ اس کی مدد سے اردو سے عربی مشق کر سکتے ہیں، اور غلط کو درست کر کے اس کو مزید پختہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ وہ نہ بھی پا سکیں وہ کتاب، تو آپ اس چینل سے جڑے رہیے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو ازبر کرا دی جائیں گی۔ دیکھیں کتنا ذخیرہ الفاظ آپ کو مل گیا، کتنی وکیبلری مل گئی ہے، اس کو آپ بار بار سن کے آپ باہمی گفتگو کے اندر اس کو استعمال کر کے اس کو بہت ہی مفید بنا سکتے ہیں۔ تو میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، کمنٹس کیا کریں تاکہ مجھے آپ کی طلب اور چاہت کا پتہ چلتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔